السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان کے پاس ہر طرح کی نعمت موجود ہے، لیکن ایک نعمت سے وہ بڑا محروم ہے اور جس کی اصل ضرورت ہے اور جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے دل کا سکون۔ آج ہر انسان نعمتوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہے۔ کاروبار ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، تعلیم ہے، ڈگری ہے، نوکری ہے، اور اسی طریقے سے ہزاروں نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن دل اس کا اللہ سے غافل ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں اور دماغ میں ہزاروں طرح کی ٹینشنیں اور فکریں ہیں۔ وہ سب لوگوں کے ساتھ تو بیٹھا ہوا ہے، لیکن اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ مسکراتا تو سب کے ساتھ بیٹھ کر کے ہے، لیکن اس کے دل میں ہزاروں غم ہے۔ وہ کسی کی بات پر مسکرائے گا بھی، وہ ہنسے گا بھی، کسی سے بات بھی کرے گا، گفتگو بھی کرے گا، لیکن اس کے دل میں ہزاروں طرح کی اور اس کے دماغ میں ہزاروں طرح کی ٹینشنیں ہوگی۔ وہ غمگین ہوگا۔ ظاہری اعتبار سے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ اپنے دل و دماغ میں ہزاروں غم لیے رہتا ہے۔ تو اسی چیز کو سمجھنا ہے کہ کثرت درود شریف کس طریقے سے ایک انسان کے دل کو تازگی بخشنے کے ساتھ، دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے ساتھ، اور دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان کو ختم کرنے کے ساتھ، اور دل کی جتنی گندگیاں ہیں ان کو ختم اور صاف کرنے کے ساتھ ہمارے لیے کتنا اہم بن جاتا ہے، اور ہم تنہائی میں بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی نے لوگوں کو قریب تو کر دیا ہے، لوگوں کو جوڑ تو دیا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والا شخص آپ سے رابطہ کر سکتا ہے اور آپ سے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا ہے، کئی طرح کی چیزیں، لیکن پھر بھی ایک انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ ہزاروں لوگ اس کے سامنے موجود ہیں، لیکن پھر بھی تنہا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زندگی کے اندر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کر دے اور درود شریف پڑھنا شروع کر دے، تو اس کی جو تنہائی ہے، اس کا جو غم ہے، اس کی جو ٹینشنیں، اس کی جو فکریں اور اس کا جو غم ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کے دل پر جو ایک زنگ لگ جاتا ہے، ایک گناہ کا جو دھبا، اور اس کے دل پر ڈوٹس لگ جاتے کہ جس کی وجہ سے اس کا دل بھاری اس کو محسوس ہوتا ہے، اور پھر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل و دماغ میں کئی طرح کے گندے، برے اور عجیب و غریب وسوسے جنم لینا شروع کر دیتے۔ شیطان انسان کے دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اور جیسے ہی یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، فوراً وہ سوئی کی طرح ڈنک مارتا ہے اور اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے وہ ڈنک مارتا ہے، وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح کا خیال اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو درود شریف ایک ایسا راز اور ایک ایسا عمل کہ جو دل کو پاک کرنے کے ساتھ وہ تازگی عطا فرماتا ہے اور شیطان سے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ آج جب امریکہ نے ایک تحقیق کی، اور تحقیق کی بنیاد پر 60% سے زائد لوگ شدید تنہائی کا شکار ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ ہر آدمی اپنے دل میں ذرا سی دیر کے لیے تھوڑی سی یہ بات سوچے کہ میں اپنے اندر کتنی تنہائی محسوس کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اپنی زندگی میں۔ کاروبار میں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، تجارت میں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، بزنس میں میرے ساتھ کوئی نہیں، یعنی میرا اپنا کوئی نہیں ہے، اور ہر آدمی جو ہے آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور کوئی بھی ہو، ہر شخص آپ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، اور آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، تو یقیناً یہ ایسی ایک وفادار دوستی ہے کہ جو دنیا میں یہ وفاداری نبھانے کے ساتھ آخرت میں بھی یہ وفاداری نبھائی جائے گی۔ دنیا کا ہر انسان بے وفا نکل سکتا ہے، وفاداری نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہو گئی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لینا، تو کل قیامت میں حق شفاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو نصیب ہوگا، اور جنت میں نبی کے ساتھ میں ہوگا۔
کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے معمن احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہوگا دنیا میں، کل قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو درود شریف ہے اس کو ہم ہلکے میں نہ لیں، بلکہ دل کی زندگیوں کو بدلنے کا ایک راز اس میں رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو ہر وقت ٹینشن رہتی ہے اور ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں یا کسی سوچ یا فکر میں رہتے ہیں، وہ اپنی ایک پابندی بنائیں کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ، یا اگر میرے پاس زیادہ وقت ہے تو میں 1000 مرتبہ یا 2000 مرتبہ اپنے آپ کو جو ہے درود شریف پڑھنے میں لگاؤں گا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب جس میں لکھا ہے، جس میں 40 درود شریف کے 40 فوائد لکھے ہیں، ان میں سب سے اہم فائدہ یہ لکھا ہے کہ درود شریف دل کو سکون، روح کو تازگی اور زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ اس کا مزہ اسی کو آتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے، اور جن لوگوں نے درود شریف پڑھنے کا اہتمام شروع کیا ہے وہ لوگ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مزہ، کتنا سکون اور کتنی تازگی روح کو ملتی ہے۔ اسی طرح آپ یہ بات سوچیں کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ کس سے جڑ رہے ہیں؟ یعنی آپ کا تعلق کس سے ہو رہا ہے؟ آپ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ آپ کس کو سلام بھیج رہے ہیں؟ جہاں سے دوبارہ سے ہمارے پاس لوٹ کر کے جواب آتا ہے، اور ہمارا سلام اور ہمارا درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ جب ہم کسی جگہ پر بیٹھ کر کے درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری نگاہیں اور ہمارا دل یہاں نہیں ہوتا، بلکہ روضہ اقدس پر ہوتا ہے، ہمارا دل مدینے میں ہوتا ہے، ہمارا جو استحضار ہوتا ہے وہ اللہ تک ہوتا ہے۔ اللہ ہماری نظر میں اور ہمارے دل میں اس وقت ہمیں ایک احساس، ایک فیلنگ اور ایک اس طرح سے ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم کس کو یاد کر رہے ہیں اور کس کو سلام کر رہے ہیں اور کس پر درود پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے نبی پر رحمت بھیج رہے، اور ایمان والوں سے حکم کیا گیا کہ تم بھی نبی پر جو ہے رحمت بھیجو، سلام بھیجو، دعا بھیجو اور نبی کے لیے درود بھیجو۔ تو جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ فرشتے ہیں۔ جب آپ درود بھیجتے ہیں نبی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس وقت آپ پر اتر رہی ہوتی ہے۔ آپ اب تنہا نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے، فرشتوں کی دعا آپ کے ساتھ ہے، فرشتے آپ کو یاد کر رہے ہیں، فرشتے آپ کا نام لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا پڑھا گیا درود آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ تنہا نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے یہ ٹائٹل لگایا تھا، عنوان لگایا تھا کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا شخص اپنے آپ کو کبھی بھی تنہا محسوس نہیں کرے گا اور کبھی بھی وہ تنہا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس پر یقین رکھے، اعتماد رکھے، توکل رکھے۔ اصل کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں لیکن توکل نہیں ہے، اعتماد ہمارا نہیں ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اور ہمارا درود شریف پڑھنا کمزور ہو جاتا ہے۔ درود شریف ہم بے اعتمادی کے ساتھ پڑھتے کہ جس سے اس کا فائدہ ہمیں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم درود شریف پڑھ رہے، پریشانیاں دور نہیں ہو رہے، حالات دور نہیں ہو رہے، تکلیفیں دور نہیں ہو رہی۔ ہم ان تکلیفوں کو رکھیں ایک طرف، ہم یہ دیکھیں ہمارا تعلق ہو کس سے رہا ہے، ہم کس کو یاد کر رہے ہیں اور ہمیں کون یاد کر رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ، یعنی جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، کوئی بندہ اللہ کا جب ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آسمانوں پر فرشتوں کی محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو ہم اس چیز کو ہلکے میں نہ لیں کہ ہم ذکر کر رہے قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، درود شریف ہم پڑھ رہے قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ہماری دعائیں قبول ہو رہی نہیں ہو رہی، یہ ہماری بے اعتمادی ہے۔ تو اس بے اعتمادی کو ختم کریں اور یہ سوچیں کہ میں جب اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو میرا اللہ ساتوں آسمانوں پر فرشتوں والی محفل میں میرا ذکر کر رہا ہے، میرا نام لے کر کے میرا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آپ تنہا نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور فرشتوں کی دعا آپ کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں اور بھیجتے ہیں تو آپ تک واپس جواب آتا ہے۔ تو ان چیزوں پر یقین رکھنا ہے، اور انشاءاللہ درود شریف کے تعلق سے جتنی اہم باتیں ہوگی جو ہماری دل کی زندگیوں کو بدلنے کے تعلق سے ہوگی،
اور ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا ڈپریشن میں، ٹینشنوں میں، مصیبتوں میں، اور ہماری زبان پر بار بار یہ شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اللہ ٹھیک کرے گا، اللہ پر توکل کرے، اللہ پر اعتماد رکھے، اللہ کو اپنا خدا اور اپنا رب سمجھے۔ دنیا میں ہر انسان ہمارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ جب اگر ہم نے اللہ کو اپنا بنا لیا تو اللہ ہمیں اپنا بنا لے گا۔ اور جو شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے اور اپنا وقت اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے، اور ہر طرح سے اور ہر طرف سے اللہ کی مدد اس بندے پر اترتی رہتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور جو لوگ مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں، براہ راست کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ ہماری انسٹاگرام آئی ڈی پر آ سکتے ہیں۔ اباؤٹ میں نے لنک دے رکھا ہے، اور ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا۔ واٹس ایپ چینل، واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، تو آپ وہاں سے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آئندہ کل انشاءاللہ ایک مکمل ویڈیو آپ کے کمنٹ اور آپ کے سوالوں کے تعلق سے آئے گی۔ کل سوموار ہے، منڈے ہے، تو انشاءاللہ ایک مکمل تفصیلی ویڈیو آپ کے لیے بنائی جائے گی، جس میں آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے، ان کے میں تفصیلی آپ کو جواب دوں گا، آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو آپ کا جو بھی سوال ہو، کسی بھی طرح کے آپ کی لائف میں ٹینشن، پریشانی، مصیبت چل رہی ہو اور آپ کو تسلی نہ مل رہی ہو، تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ تسلی بخش آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر اچھی بات آپ تک پہنچے اور آپ اس الجھن والی زندگی سے اپنے آپ کو نکال لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔